السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اسٹرالوجر سلیم سمی. خوش آمدید سیاست اور نجوم کے اوپر. کھیل آپ کو پتا ہے کہ بڑا انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے. پلانیٹری کنڈیشن اتنی انٹرسٹنگ ہوتی چلی جا رہی ہے. وہاں ڈیل ہو گئی اور یہاں گولیاں چل گئی. سمجھ نہیں آتا. پوری دنیا میں فلسطین کے لیے احتجاج ہوا. کوئی بندہ گرفتار ہوا تو باہر یورپ میں ہوا تو ہوا، لیکن احتجاج پوری دنیا میں. لیکن ہمارے ہاں احتجاج کیا اور وہاں گولیاں چل گئی. اچھا، جب کھیل ختم ہو گیا، وہاں بالکل یہ ڈیل شیل فائنل ہو رہی تھی، تو یہاں پہ احتجاج شروع ہو جاتا ہے. اب وہ ٹائم ایسا ہے نا، کرنا کچھ چاہ رہے تھے، کچھ ہو اور گیا، وہاں بندے مر گئے. اچھا، ہمارے ہاں بندے مر رہا تو ایسے ہی جیسے کوئی کیا اللہ جانے ہمارے یہاں پہ انسانیت کی یا انسان کی قدر ہی کوئی نہیں ہے. اس طرح بندے فارغ کرتے ہیں. اور ہماری پولیس جس طرح کام کر رہی ہے، مارس راہو کے ساتھ ہے. اور کل خیر وہ خبر تو پرانی تھی، یہ تو ہونا تھا، گنڈا پور نے تو جانے جانا تھا، وہ پلان پہلے سے تیار تھا. اب کیا حکومت کوئی غلطی کر سکتی ہے؟ اگر حکومت یہ غلطی کر گئی تو کھیل بڑا انٹرسٹنگ ہو جائے گا. اگر کے پی کے میں حکومت پی ٹی آئی کو اپنا وزیر اعلیٰ نہیں بنانے دیتی تو کھیل میں جان بہت پڑے گی. کھیل بڑا انٹرسٹنگ ہوگا. جو وقت قریب آتا جا رہا ہے، مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، کیونکہ سیٹرن ریٹروگریڈ ہے اور جاب نوکری کا تعلق ہے. ٹینشنیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. جو پچھلے کوئی 20-25 مہینے پہلے بہت خوشیاں منائی جا رہی تھیں، اب حالات تھوڑے سے نیگیٹو ہوتے چلے جا رہے ہیں. ادھر نواز شریف صاحب بھی طبیعت کافی خراب ہو گئی ہے، بولنے سے بھی منع کر دی گئی. یہ بھی بڑی پرابلم ہو گئی ہے، کیونکہ ان کو اگر وہ یاد ہے، میں نے سنایا تھا کہ وہ ہاسپٹل میں چلے جاتے ہیں اور وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. وہی کوئی سین اس طرح کا چل رہا ہے. اچھا، میں نے یہ بھی کہا تھا کہ سیٹ جو ہے نا، اس وقت سب کی خطرے میں ہے، گنڈا پور کی نہیں. سن ٹرانزٹ سیٹرن کے سامنے تو میں نے کہا تھا کہ خالی گنڈا پور کی سیٹ خطرے میں نہیں ہے، یہاں تو بہت سی سیٹیں خطرے میں ہیں. آج پہلی دفعہ میں نے لائیو وہ ہیئرنگ چلتی ہے کورٹ کی سنی. منیر ملک صاحب، کیا وہاں پہ ڈسکشنز ہوئی، کیا دلائل ہوئے، مزہ آیا. ایک اچھا لائر جو ہوتا ہے نا، وہ اسی طرح فیکٹس کے اوپر اور قانون کے اوپر رہ کے بات کرتا ہے. کیونکہ سپریم کورٹ ہوگی، ہائی کورٹ ہوگی، وہاں لا چلتا ہے. تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ عدلیہ کے اوپر نظر رکھنی بس. آپ جوپٹر جو ہے وہ 18 اکتوبر کو آنے والا ہے، اور جوپٹر کا سے عدلیہ سے تعلق ہے. چاہے وقتی، پر ایک حوصلہ تو پکڑے گی. بس عدلیہ پہ آپ نے نظر رکھنی، اور چیزیں آگے انتہائی انٹرسٹنگ. وہ جیل میں بیٹھا، اور مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ علی مین گنڈا پور جو ہے وہ پی ٹی آئی کا چیف منسٹر تھا یا حکومت کا، یا وہ پرانے زمانے میں جو میں کہا کرتا تھا کہ پرانے زمانے میں ٹاؤٹ اور مقبر جو ہیں وہ پہلے صحافی بنے، پھر وہ مقبر وہ صحافیوں کے مالکین بنے. آج انہیں ہم صحافی، پرانے زمانے میں جنہیں ٹاؤٹ کہتے تھے، آج وہ صحافی ہیں. وہ بڑی تکلیف ہو رہی ہے سب کو. بھائی پارٹی اس کی، وہ وزیر اعلیٰ بنائے یا نہ بنائے، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کسی اور جماعت کا تھا اور وہ کسی اور جماعت کا نکلا. کیونکہ اس پہ ایک الزام تو ہے نا، 26 نومبر کو بندے تو مروائے نا اس سے مروائے. یہ ایلیگیشن بہت بڑا ہے اس کے اوپر. ابھی کھیل بڑا انٹرسٹنگ ہے. اسی مہینے میجر ایونٹ ہے جوپٹر کا ہاؤس چینج کرنا، سن کا لیبرا میں آنا، اور راہو کے ساتھ، مرکری کے ساتھ، مارس کے ساتھ ٹرائنگ میں رہنا تھوڑے دن کے لیے. کھیل بہت ہی انٹرسٹنگ ہوگا. اچھا، جب یہ لیبرا میں آتا ہے نا
تو یہ پہلے نواز شاہ بھی لبرا کا ہوتا ہے ڈبل، وہ نیچ کا ہو جاتا ہے جب یہ 7th ہاؤس میں جاتا ہے نا یہ تو پھر یہ 21 سے 23 ڈگری جو ہے وہاں پر یہ لبرا کا جاتا ہے، ایریز کا جائے گا تو پھر وہ ایگزالٹڈ کا کہلائے گا. لیکن سن نیچ کا بھی ہوگا. ابھی جیسے وینس ہوا ہے، آج ہی ہوا ہے، ابھی سن نہیں بھی ہونا. تو سیٹ ایک کے خطرے میں نہیں ہے، یہ میں بتا دوں. چاہے کوئی نوکری کرتا ہے، چاہے کوئی بیٹھا ہوا ہے. چیزیں آگے جو ہے نا مشکل ہے بہت زیادہ، کیونکہ 3 پلینٹس کا ایک ہی نچھتر پہ بیٹھنا. نفس آج ہوا نا، نفس کیا ہوا، گولی مار دی گئی. یہاں پہ تو فاشزم کا وہ سٹائل شروع ہو گیا کہ آپ بات ہی نہیں کر سکتے. اسے کہتے ہیں فاشزم. میں نے کوئی سال پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ فاشزم کہتے کسے، وہ وہ آپ لوگوں کو اس وقت سمجھ نہیں آئی، لیکن اب سب کچھ ہو رہا ہے. فاشزم میں ایک فرضی دشمن بنایا جاتا ہے جو پی ٹی آئی کو بنایا گیا، اور وہ سارے ایک ہو جاتے، سارے ایک ہو گئے. ابھی یہ جو میاں بیوی کی لڑائی چل رہی تھی، یہ لڑائی سیریس بھی ہو سکتی ہے آگے. یہ سیریس بھی ہو سکتی ہے، اور کافی سیریس ہو سکتی ہے یہ لڑائی. اور اس لڑائی سے جو پھر جس نے رشتہ کرایا تھا وہ پرابلم میں آ سکتے ہیں، اور شدید پرابلم میں آ سکتے ہیں، کیونکہ بیماری تو ہے اور مشکل ہے. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میری سیٹ بہت مضبوط ہے تو آج ہلی ہے. آج ایک جج نے کہہ دیا تھا کہ یہ پھر وہ جج تو سارے واپس جائیں گے. کرسیاں تو ادھر بھی ہل رہی ہیں، تو کرسیاں چاروں طرف ہلیں گی. ابھی ملی تو نہیں ہے نا، ابھی دیر ہے. اب وہاں تک پہنچنے میں بڑا ٹائم ہے ابھی. کھیل اس سے پہلے بہت بڑے بڑے ہو جائیں گے. اب چاہے جنگ ہو یا منگ ہو، رکے گی نہیں چیزیں. اب اسرائیل نے ڈیل کی ہے. اب یہ ڈیل کتنی رہتی ہے، کیونکہ بڑے انپریڈکٹیبل ٹائم پہ ڈیل ہوئی ہے. مرکری اب طلوع ہے، لبرا دوست کے گھر میں بھی ہے، دشمن کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، راہل کے ساتھ بیٹھا ہوا. تو اب ٹرمپ صاحب کے لیے ایک سنہری موقع ہے کہ وہ انعام نوبل پریز کا وہ لینے کے لیے اس سے پہلے کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، کیونکہ حالات کچھ ایسے ہی ہیں. میں بتا دوں حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں. چیزیں بہت انٹرسٹنگ ہیں. پھر میں نے بتایا تھا کہ جنزی بڑے ممالک میں، چاہے وہ عرب ہو چاہے وہ یورپ ہو، نہیں ہوگی تو کے پی کی جنزی کھڑی ہو سکتی ہے. اگر حکومت نے غلطی کی تو یہ جنزی نہیں ہلتے بے فکر، یہ لگا لیں، آپ لکھوا لیں. اچھا میں نے کل ویڈیو بنائی، وہ سب پہ سوال کر رہے جی اس کا بتا دیں اس کا بتا دیں. وہ جنزی کی بات ہی نہیں کی کہ میں نے جس جنزی کی بات کی تھی. آپ کہیں گے میں آپ کا پیچھا چھوڑ دوں گا، میں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا میں آپ کا پیچھا. میں نہیں چھوڑوں گا آپ کا پیچھا. آپ نکلے نہ نکلیں، لیکن آپ کا پیچھا میں نے نہیں چھوڑنا، یاد کراتا رہوں گا. بنی اسرائیل کوئی اور تھے، یہودی کوئی اور تھے. وہ کہتے ہیں نا جہاں فرعون ہے تو بنی اسرائیل وہیں پہ آتے ہیں جہاں فرعون ہوتے ہیں. آپ کا پیچھا تو چھٹ رہا نہیں، ابھی تو ٹھکائی شروع ہوگی. پھر کل میں نے BBC کی رپورٹ دیکھی کہ برطانیہ میں، یورپ میں اور امریکہ میں جس طرح مسلمانوں کے وہاں پہ حالات ہوتے جا رہے ہیں، امیگریشنز کے حالات ہوتے جا رہے ہیں، تو وقت وہ دور نہیں ہے. یہ میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں، 2016 سے یہ میں بتا رہا ہوں. اس وقت میں لوگ مذاق اڑاتے تھے، آج دیکھ رہے ہیں نا. کل وہاں BBC کے میں نے انٹرویو سنا، وہاں پہ ایک پاکستانی تھا کہ جی حالات اب ایسے ہو گئے ہیں کہ نہ ہم ادھر کے رہے نہ ہم ادھر کے رہے، تو دعا یہی کرتے ہیں کہ اپنے ملک کے حالات اچھے ہو جائیں، کیونکہ یہاں پہ اب رہنا بہت مشکل ہو گیا. تو مجھے یاد ہے کہ کئی لوگ مجھے کرتے تھے وہاں سے بھی میسیج وغیرہ. تو میں کبھی جہاں تم رہتے ہو وہاں پہ بھی حالات خراب ہوں گے، اور وہ اب ہو رہے ہیں. اور پورے یورپ میں بڑے شدید قسم کے حالات خراب ہوا.
اور یورپ میں کسی بڑی شخصیت کی قاتلانہ حملہ یا مرڈر کے اوپر حالات بہت تیزی سے خراب ہوئے. پہلی جنگ عظیم بھی ایک کنگ کے بندے کے اوپر ہی ہوا تھا, قتل کے اوپر ہی پہلے جنگ عظیم ایک بہانہ بن گیا تھا. اسی طرح کا کوئی سین یورپ میں پھر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھا, عرب بھی خیر منائے, ہاں وہاں پہ بھی کچھ زیادہ یہ جو ڈھیلے شیلے کرا لیں گے, یہ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ جی عرب بھی تھے, یہ قطر بھی تھے, مطر بھی تھے. یہ تو آنے والے 3 مہینوں میں پتہ چلے گا کہ کہاں سے کھیل اٹھتا اور کہاں کھیل ختم ہوتا. ہاں یہ ہماری ایجنسی جو ہے ان کا کوئی اچھا ٹائم نہیں ہے, لیکن حکومت کے لیے بھی اچھا ٹائم نہیں ہے. کرسیاں سب کی ہل رہی ہیں, ایک علی بن گنڈا پور نہیں شامل اس میں باقی لوگ بھی ہیں. کرسیاں سب کی ہلیں گی, وہ کرسیوں کو ہلنے کا ٹائم آ گیا. کرسیوں کے چولہے جو ہیں وہ ڈھیلی ہو رہی ہیں. مجھے دیں اجازت, انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.